ہمارے ساتھ ہیں اس وقت حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب. میں حضرت سے چاہوں گا کہ اپنا تعارف اپنی زبانی خود کرائیں. لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ مولانا نے اپنی شادی کس عمر میں کی تھی اور اب تک کتنی آپ کی شادیاں ہوئی ہیں، کتنے بچے ہیں اور ان کی تربیت کا آپ کے ہاں کیسا نظام ہے. آدمی کو اپنی 2 اولاد کو پالنے میں پسینہ چھوٹ جاتا ہے، تو اتنا لمبا ان کا ظاہر سی بات ہے ان کے اخراجات کہاں سے پورے ہوتے ہوں گے. آپ مطلب آج کی اس دور میں سب سے بڑا مسئلہ علماء کے لیے کہ بیچارے جب درس و تدریس سے وہ منسلک ہوتے ہیں تو ان کے لیے بڑا مشکل اور کٹھن دشوار مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ تو اسی سے منسلک رہتے ہوئے بیچارے تجارت دنیا میں کچھ قدم نہیں رکھ پاتے ہیں. تو آپ ان کے خراجات ظاہر ہے کہ وہ درس و تدریس میں اپنی زندگی لگا دیتے ہیں. اب نکلتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں صرف علم، حدیث، فقہ یہی سب رہتا ہے. نہ ان کو دنیا کی کسی فن سے وابستگی ہوتی ہے اور نہ اس کو جانتے ہیں. تو وہ بیچارے کس طریقے سے اپنی زندگی جہاں تک ہم لوگوں کو معلوم پڑا کہ بھی آپ ترکی میں شفٹ ہیں. اور میں نے شاید آپ کا ایک انٹرویو دیکھا تھا، کسی نے آپ سے پوچھا تھا، غالباً آپ ہی کے ملک کے تھے، کہ آپ کے ترکی میں شفٹ ہونے کی جو اصل وجہ ہے وقت کی قلت، چونکہ آپ وہاں رہتے تھے اپنے ملک میں تو آئے دن پروگرام اور دیگر آپ کی مصروفیات. تو ترکی میں شفٹ ہونے کے بعد ابھی آپ کا کون سا ایسا کام ہے جو دنیا کے سامنے، اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر تو آئے دن ایک نہ ایک نئے اسلامی اسکالر نکل کے آ رہے ہیں، کوئی انجینئر کی شکل میں، تو کوئی پلمبر کی شکل میں، تو کوئی ڈاکٹر کی شکل میں. تو ان فتنوں کا تعاقب کس طریقے سے کیا جائے، چونکہ یہ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے امت کو اپنی جھولیوں میں لا رہے ہیں، اور اس پر اس وقت ہم کیا پہل کر رہے ہیں. میں نہ پوچھوں تو بڑی ناسپاسی ہوگی. مسئلہ فلسطین پر جو اس وقت ظلم و استبداد کی ہوائیں اور لہریں، کل ہم نے رات میں دیکھا کہ اس وقت بحری طور پر، فضائی طور پر، زمینی طور پر بالکل ان کو جس طرح قرآن کہتا فدمرناہم تدمیرا کہ ملیہ میٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اس وقت آپ عالمی ہمارا پیغام ایک ہی ہے کہ دین کے بنیادی 5 اجزاء ہیں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین کرام، یہ ہمارا پہلا انٹرویو کسی شخصیت کے ساتھ ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑی خوشی اور سعادت کا موقع ہے کہ اس وقت ترجمان اہل سنت والجماعت ہی نہیں بلکہ ترجمان اسلام، اور اس وقت تو تبحر بھی ہے، تلاطم بھی ہے، اور اپنے اندر وہ شخصیت و کمال و جوہر. آج میں مولانا سے نہ کوئی علمی گفتگو اور نہ مولانا سے ادب اور تفسیر اور فقہ کے بارے میں کوئی سوال کریں گے، بلکہ ہم جاننا چاہیں گے مولانا کی زندگی، مولانا کی جائے ولادت، مولانا کی تعلیم و تربیت، مولانا نے اپنی زندگی کے حالات کس طریقے سے جھیلے اور کس طریقے سے امت کے سامنے ابھر کر اور نکل کر اللہ نے ان سے وہ کام لیا. وہ تمام چیزیں خود آج ہم مولانا کی زبانی جانیں گے. ہمارے ساتھ ہیں اس وقت حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب. میں حضرت سے چاہوں گا کہ اپنا تعارف اپنی زبانی خود کرائیں. الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. اپنا تعارف اپنی زبان سے کرانا کس قدر مشکل ہے اس کو ہر بندہ اچھی طرح سمجھتا ہے. اگر میرے متعلق تفصیل کے ساتھ آپ جاننا چاہیں تو ہناہ میڈیا پر 3 قسطوں میں یہ میرا انٹرویو اور ریکارڈنگ موجود ہے. متکلم اسلام کی کہانی، متکلم اسلام کی زبانی. مختصر یہ کہ میں 87 جنوبی، ضلع سرگودا، پنجاب، پاکستان، ایک گاؤں میں پیدا ہوا ہوں، اور ہماری جائے ولادت وہ ایک گاؤں ہے اور دیہاتی ماحول ہے اور جاٹ ہماری فیملی ہے. اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ میرے والد کی آنکھوں کو لیا جب وہ 1.5 سال کے تھے، اور ان کے بدلے میں اللہ نے ان کو قرآن دیا اور علم دیا اور دین عطا فرمایا. میری والد کی آنکھوں کا جانا تھا اور خاندان میں علم نے آنا تھا. اللہ نے ظاہری بنائی کو لیا اور اس بصارت کے بدلے میں اللہ نے ان کو بصیرت عطا فرمائی. تو خیر وہ عالم بنے، شادی ہوئی، ان کے یہاں 3 نمبر کا بیٹا میں پیدا ہوا. 8ویں تک میں نے اسکول پڑھا. قرآن کریم کے کچھ پارے حفظ میں نے اپنے گاؤں میں کیے.
بقیہ قرآن کریم مکمل امام اہل سنت والجماعت مولانا محمد سرفراز خان صفت رحمہ اللہ تعالی جو دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے اور حضرت مولانا مدنی رحمہ اللہ کے تلمیذ خاص تھے، ان کا میں نے حفظ بھی کیا 1.5 سال تک زمانہ طالب علمی میں حفظ کے دور میں ان کا درس قرآن بھی میں باقاعدگی سے سنتا رہا۔ اس کے بعد درجہ کتب میں 3 سال تک کراچی جامعہ بنوریہ پڑھنا ہوا، پھر رابعہ خامسہ سادسہ جامعہ امدادیہ فیصل آباد پڑھنا ہوا، اور اس درمیان میں کچھ وقت جامعہ انفیہ جہلم بھی پڑھا، جامعہ علوم شریعہ ساہیوال بھی پڑھا، جامعہ خیر مدارس ملتان بھی پڑھا، اور نصرت علوم گھنٹہ گھر گجرانوالہ دورہ تفسیر بھی کیا، اور درمیان میں کچھ اور بھی پڑھنے کا موقع ملا، لیکن بالآخر دورہ حدیث میں نے جامعہ اسلام امدادیہ فیصل آباد میں کیا، اور یہ بات ہے 1992 کے آخر یا 1993 کے آغاز کی۔ اس کے بعد پھر میری تحریکی زندگی شروع ہوئی ہے، اور ایک بہت عرصہ بحمد اللہ تعالی محاذوں پہ گزرا ہے، اور مصائب پہ بھی گزرا ہے، اسارت کا دور بھی گزرا ہے، لیکن یہ وہ مشکلات ایسی نہیں جو نئی چیزیں ہیں۔ جو بندہ بھی دین کا کام کرتا ہے تو یہ دین کے کام کرنے کا حصہ ہے، اور کچھ وقت کے بعد اللہ تعالیٰ سارے مصائب ختم فرما دیتے ہیں، اور انسان پھر ایک دوسرے آزاد ماحول میں دین کی خدمت سر انجام دیتا ہے۔ تو میں نے بحمد اللہ تعالیٰ ایک عرصہ تک تدریس بھی کی ہے، خانقاہ میں وقت بھی گزارا ہے، اور میدان صحافت میں بھی رہا ہوں، اب بھی ہوں، ہر جمعہ میرے کالم بھی چھپتے ہیں۔ اب اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے کہ تقریباً 23 ممالک کا میں نے سفر بھی کیا ہے، 50 کے قریب کتب ہیں جو تصنیف کی جا چکی ہیں، کئی ایک ممالک میں ہمارے مدارس اور خانقاہیں بن چکی ہیں، اور اس وقت بھی میں آپ کے سامنے یہاں قطر شہر سعید اور مسجد ہے صلاح الدین یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے اور ہماری نسلوں کو بھی دین کی مقبول خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ مولانا صاحب یہ تو آپ کے علمی اور زندگی کے حالات تھے۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ مولانا نے اپنی شادی کس عمر میں کی تھی، اور اب تک کتنی آپ کی شادیاں ہوئی ہیں، کتنے بچے ہیں، اور ان کی تربیت کا آپ کے ہاں کیسا نظام ہے، کتنے آپ کے بچے عالم ہیں، فاضل ہیں، یعنی میدان علم میں کہاں پر اس وقت ہیں، کس طرح ہیں؟ میں نے الحمدللہ اللہ کا بہت کرم ہے، اللہ کا بہت فضل ہے کہ میرے 4 گھر والیاں ہیں، اور پہلی عالمہ نہیں ہیں، لیکن ان کے والد عالم ہیں، ان کے بھائی عالم ہیں، اب ان کی بیٹیاں عالم ہیں، ان کا بیٹا عالم بن رہا ہے۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ میری پہلی عالیہ اس اعتبار سے نہایت خوش قسمت ہیں کہ ان کا والد بھی حافظ ہے، ان کا شوہر بھی حافظ ہے، ان کے بھائی بھی حافظ ہیں، ان کا بیٹا بھی حافظ ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی حافظ ہیں۔ تو خود عالمہ نہیں ہے، لیکن ان کے چاروں اطراف میں علم بحمد اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اس کے بعد میں نے 3 نکاح کیے ہیں، جو تینوں کی تینوں عالمہ ہیں، اور ایک ان میں حافظہ بھی ہیں، سیدہ بھی ہیں، اور الحمدللہ چاروں سے بچے ہیں۔ 17 میرے بچے ہیں، 4 دنیا سے چلے گئے ہیں، نابالغ تھے، آخرت کا سامان بنے ہیں، اور باقی بحمدللہ 13 بچے میرے زندہ ہیں۔ 2 بیٹیاں عالمہ ہیں، شادی شدہ ہیں اور پڑھا رہی ہیں، اور اس وقت بھی جو ہماری آن لائن اور آف لائن خواتین کا تعلیم کا انتظام ہے، ان کو میری 3 بیویاں اور 2 بیٹیاں یہ چلا رہی ہیں بحمدللہ تعالیٰ، 7 ایک ہمشیرہ ہیں۔ تو یہ وہ ہیں جو دین کا کام کر رہی ہیں، اور میری شادی کا مقصد بنیادی طور پہ یہی تھا کہ میرے اور خواتین کے درمیان میری بیویاں ہوں، تاکہ پردے کے مسائل پیدا نہ ہوں، اور دائرہ شریعت کے اندر رہ کر میں خواتین میں دین کی خدمت سر انجام دے سکوں۔ اسی بنیاد پر نکاح ہیں، اور جو حضرات مجھے جانتے ہیں، جو خواتین ہمارے کورسز میں شریک ہیں، وہ بہت اچھی طرح جانتی ہیں کہ ہمارے گھر والی کس طرح دین کی خدمات سر انجام دے رہی ہیں، اور میں دیانتداری کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا بھر میں جو میں دین کا کام کرتا ہوں، اس میں جہاں میرے بیٹے بیٹیاں بھائی خاندان میرے رشتہ دار یا میرے شاگرد معاون ہیں، وہاں میری بیویوں کا بہت اہم کردار ہے میرے ساتھ تعاون کرنے میں، میری تکالیف کو سمیٹنے میں، میرے مسائل کو جھیلنے میں، اور میرے ساتھ معاون بننے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ آدمی کو اپنی 2 اولاد کو پالنے میں پسینہ چھوٹ جاتا ہے، تو اتنا لمبا ان کا ظاہر سی بات ہے، ان کے اخراجات کہاں سے پورے ہوتے ہوں گے؟ آپ مطلب اس
آج کی اس دور میں سب سے بڑا مسئلہ علماء کے لیے کہ بیچارے جب درس و تدریس سے وہ منسلک ہوتے ہیں تو ان کے لیے بڑا مشکل اور کٹھن دشوار مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ تو اسی سے منسلک رہتے ہوئے بیچارے تجارتی دنیا میں کچھ قدم نہیں رکھ پاتے ہیں. تو آپ ان کے خراجات اتنے کہاں سے پورا کرتے ہیں, کس طرح سے کرتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آدمی اپنا اوڑھنا بچھونا سونا جاگنا جینا اور مرنا اللہ کا دین بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام مالی معاملات کے کفیل بن جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ بندہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اور یہ قرآنی وعدہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ تقوی پر بے گمان جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں. اور یہاں مجھے ایک بہت مشہور ہمارے بزرگ تھے، عالم تھے، مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ، صاحب کشف عالم اور بزرگ تھے. حضرت ایک جملہ مزاحن اور ظرافت طبع کے طور پہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے علماء اور غیر علماء میں فرق یہ ہے، علماء کو رزق ملتا ہے وہاں سے جہاں سے گمان نہیں ہوتا، اور ان کو ملتا ہے وہاں سے جہاں سے ان کو گمان ہوتا ہے. وہ فرماتے کہ علماء کا رزق من حیث لا یحتسب ہوتا ہے اور عوام کا رزق من حیث یحتسب ہوتا ہے. یہ سمجھتے ہیں مزدوری کریں گے تو پیسے ملیں گے، تجارت کریں گے تو رزق ملے گا، اور علماء سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے امور بھی اپنے کرم سے حل فرما دیں گے. پھر قرآن کریم میں ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِم وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم. اللہ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ یہود و نصارہ، اور یہ ہمارے لیے بھی ہے، اگر یہ شریعت کو پابندی سے اختیار کر لیں تو آسمان ان کے رزق کے دروازے کھول دے، زمین اپنے منہ کھول دے، یوں اللہ خزانے نکال دیتے ہیں. تو انسان تقوی کی زندگی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ بے گمان رزق عطا فرماتے ہیں. نہ تو میری کوئی تجارت ہے، نہ میرا مستقل بزنس ہے، میری زمین ہے اتنی نہیں ہے کہ جو میرے لیے بہت زیادہ وسائل دے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. ان تمام حضرات کو میں ان کو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں جو دنیا بھر میں ایسے پھیلے ہوئے اہل حق افراد موجود ہیں جو میری دینی خدمات کو دیکھتے ہوئے میرے تمام مالی امور کو سنبھالتے ہیں، اور جس حد تک ممکن ہو تعاون بھی کرتے ہیں. اللہ ان کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا. ایک سوال اور ذہن میں جو بار بار آ رہا ہے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ مولانا ان لوگوں کے لیے ہے جو جدید الفارغین ہیں. وہ نکلتے ہیں تو ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب ہم کریں تو کیا کریں. ظاہر ہے کہ وہ درس و تدریس میں اپنی زندگی لگا دیتے ہیں، اب نکلتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں صرف علم، حدیث، فقہ یہی سب رہتا ہے، نہ ان کو دنیا کی کسی فن سے وابستگی ہوتی ہے اور نہ اس کو جانتے ہیں. تو وہ بیچارے کس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں، کیا کریں اس کے لیے؟ دیکھیں میں بنیادی بات عرض کرتا ہوں، اگر عالم کا علم پختہ ہو اور عمل اس کا پختہ ہو، کسی صاحب طریقت سے اس کا بیعت کا تعلق ہو، تزکیہ اس کا ٹھیک ہو، اس کو الجھنیں نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے دین کا کام دین کے لیے کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے. اور معاش اگر اس کے ساتھ اہل مسجد اہل مدرسہ اپنے ذمے لے تو بہت اچھا، وگرنہ علماء اپنے معاش کا انتظام کریں. کوئی آدمی مزدور کرتے ہوئے بھی شام کو اپنے گھر میں پڑھا سکتا ہے. میں اگر ایک عالم ہو کر کسی دوسرے کے گھر میں 1 گھنٹہ ٹیوشن پڑھا سکتا ہوں تو میں دن کو مزدوری کر کے اپنے گھر میں بھی 1 گھنٹہ بچوں کو پڑھا سکتا ہوں. اپنے گھر میں شروع کر دیں، دن کو مزدوری کریں، شام اپنے گھر پہ پڑھیں. ہمارے کتنے علماء ایسے گزرے ہیں، مثالیں تو بہت ہیں. ہمارے یہاں فقہ کی کتاب ہے جسے کہتے ہیں قدوری شریف. یہ قدوری شریف کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ مصنف کا ہنڈیا کا کام تھا تو ان کو قدوری کہتے تھے نا، قدر ان سے ہنڈیا سے. تو میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. علماء کو ذہن بنانا چاہیے کہ میں نے دین کا کام کرنا ہے، اگر معاش کا انتظام کہیں سے ہو گیا تو ٹھیک، وگرنہ مزدوری کروں گا، تجارت کروں گا، لیکن دین کا کام کرتا رہوں گا. کچھ عرصہ مشکلات تو آئیں گی، بالآخر اللہ تعالیٰ فتوحات کی طرف. جہاں تک ہم لوگوں کو معلوم پڑا کہ بھی آپ ترکی میں شفٹ ہیں، اور میں نے شاید آپ کا ایک انٹرویو دیکھا تھا، کسی نے آپ سے پوچھا تھا، غالباً آپ ہی کے ملک کے تھے، کہ آپ کے ترکی میں شفٹ ہونے کی جو اصل وجہ ہے وقت کی قلت، چونکہ آپ وہاں رہتے تھے اپنے ملک میں تو آئے دن پروگرام اور دیگر آپ کی مصروفیات. تو ترکی میں شفٹ ہونے کے بعد ابھی آپ کا کون سا ایسا کام ہے جو دنیا کے سامنے آنے والا ہے؟
دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ میرا بہت سارا تصنیفی کام ایسا ہے جو پاکستان میں رہتے ہوئے جلسے اور پروگراموں کی وجہ سے نہیں ہو پا رہا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ خلوت میں بیٹھ کر اپنے تصنیفی کام کو مکمل کروں۔ نمبر دو، آن لائن تعلیم کا نظام میں جاری کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ملک میں رہ کر جلسوں سے ممکن نہیں تھا، تو مجھے ان دو کاموں کے لیے ایسی جگہ کی ضرورت تھی کہ جہاں بیٹھ کر میں یہ کام کر سکوں۔ اب الحمدللہ ہم نے ایک تو تعلیم القرآن کورس شروع کیا ہے 2 سال کا بچوں کے لیے، وہ تعلیم القرآن کورس مکمل ہے، چھپنے کے مراحل میں ہے، رمضان سے پہلے باقاعدہ چھپ جائے گا اور کئی ممالک کے بچے پڑھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد علم دین کورس ہم نے شروع کیا 2 سال کا، وہ انشاءاللہ شعبان سے پہلے یا رمضان سے پہلے پرنٹ ہو کر وہ بھی آ جائے گا۔ اس میں ہمارا 1 بیچ 2 بیچ نکل بھی چکے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہمارا 4 سالہ عالم کورس ہے، ڈاکٹروں کے لیے، تاجروں کے لیے اور بزنس مینوں کے لیے یا مزدوروں کے لیے آن لائن اپنے گھر میں رہ کر 4 سال کورس کریں۔ اور یہ تعلیم القرآن کورس یا 2 سال علم دین کورس یا 4 سالہ عالم کورس، یہ جس طرح مردوں کے لیے ہے اسی طرح خواتین کے لیے بھی ہے۔ اور تفسیر قرآن کریم کورس ہے، ترجمہ کورس مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے 1 سال کا ہے۔ تخصص فی العقائد الاسلامیہ ہمارے پاس آف لائن بھی ہے، اس میں اس وقت بھی تقریباً 62 علماء ہیں، اور آن لائن ہے جس میں اس وقت 200 سے زائد علماء ہیں۔ اسی طرح ہم نے تخصص رفتہ آن لائن شروع کرایا ہے، اب دورہ حدیث آن لائن شروع کرایا ہے، یعنی وہ علماء کہ جو قدیم فضلاء ہیں اور کئی سال سے کتابوں سے دور ہیں، وہ 1 سال ہمارے پاس آن لائن دورہ حدیث کریں تو علوم تازہ ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی اپنے دورہ حدیث نہیں کر سکا اور مکمل نہیں کر سکا، دورہ حدیث کر کے مکمل کر لے۔ ایک تو ہم نے آن لائن اپنا سسٹم بنانا تھا، الحمدللہ کافی حد تک بن گیا ہے، اور دوسرا تصریفی کام تھا بحمداللہ تعالی 6 کتب ہماری عقائد کی ہیں، العقائد الاسلامیہ، کتاب العقائد، شرح عقیدہ حسنہ، شرح عقیدہ نصفیہ اور شرح عقیدہ طحاویہ اور شرح فقہ اکبر۔ ان میں کچھ چھپ گئی ہیں، کچھ چھپنے کے مراحل میں۔ دروس القرآن چھپ گیا ہے اور خلاصۃ القرآن چھپ گیا ہے۔ ترجمۃ القرآن مارچ 2024 تک تیار ہو جائے گا، پھر اس کے بعد تفسیر پر بھی کام شروع ہوگا۔ اسی طرح ہماری مختلف فائلیں ہیں، تقریباً 50 کے لگ بھگ فائلیں مختلف عنوانات پر موجود ہیں۔ پھر اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول تجوید، اصول تاریخ، اصول مناظرہ، اصول افتاء، اصول جرح تعدیل، اس اصول عقائد، اس پر بھی کام ہو گیا ہے، میری طرف سے مکمل ہو گیا ہے۔ اب وہ چھپنے کا کام، تو میں اپنا یہ تصنیفی اور آن لائن کورسز کا کام مکمل کر رہا ہوں۔ ممکن ہے 2 سال لگ جائیں، 3 سال لگ جائیں، لیکن ارادہ ہے میں اس کام کو انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ باقی پاکستان کو چھوڑ کر ترکی رہنے کی وہ وجہ نہیں ہے جو لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے، کیونکہ میرے لیے پاکستان مسائل ہیں، کوئی الجھن ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تو پوری دنیا میں بحمدللہ تعالیٰ دین کا کام کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا آپ نے ذکر کیا آن لائن کا، اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر تو آئے دن ایک نہ ایک نئے اسلامی اسکالر نکل کے آ رہے ہیں، کوئی انجینئر کی شکل میں، تو کوئی پلمبر کی شکل میں، تو کوئی ڈاکٹر کی شکل میں۔ تو ان فتنوں کا تعاقب کس طریقے سے کیا جائے، چونکہ یہ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے امت کو اپنی جھولیوں میں لا رہے ہیں، اور اس پر اس وقت ہم کیا پہل کر رہے ہیں، اس پر آپ؟ میں مولانا اب بھی گزارش کر رہا ہوں، میں نے پہلے بھی کئی بار گزارش کی ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اہل حق ڈاکٹر ہیں، اہل حق انجینئر ہیں، اہل حق پروفیسر ہیں، اہل حق بزنس مین ہیں، ان کو دینی علم دیا جائے تاکہ وہ بھی میدان میں کھڑے ہوں۔ اور ہم نے جو 4 سالہ عالم کورس شروع کرایا ہے بحمدللہ تعالیٰ، اس وقت اس کے اندر جو دوسرا سال ہے غالباً 35 یا 40 طلبہ موجود ہیں۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، دوسرے سال میں ہیں، 2 سال کے بعد 35 آئیں گے، 30 آئیں گے، تو 2 سال کے بعد بیچ شروع ہو جائیں گے، تو یوں سمجھیں کہ مزید 6 سے 7 سال لگیں گے۔ پوری دنیا میں جدید علوم کے حاملین جب علوم نبی پڑھ کر میدان میں آئیں گے تو پھر ان فطروں کا تعاقب بھی ہوگا، مقابلہ بھی ہوگا، اور اعتدال اور دلائل کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ آخری سوال اس وقت اگر میں نہ پوچھوں تو بڑی ناسپاسی ہوگی، مسئلہ فلسطین پر جو اس وقت ظلم و استبداد کی ہوائیں اور لہریں، کل ہم نے رات میں دیکھا کہ اس وقت بحری طور پر، فضائی طور پر، زمینی طور پر بالکل ان کو جس طرح قرآن کہتا فدمرناہم تدمیرا کہ ملیہ میٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت آپ عالم اسلام سے کیا کہنا چاہیں گے؟ فلسطین کا مسئلہ ہو یا کسی اور ملک کا مسئلہ ہو، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔
یہ پرانا مسئلہ ہے۔ میں کئی بار علماء کرام اور دیندار طبقے کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، قرآن کریم کا فیصلہ ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان کا معنی یہ ہے کہ ہماری آزمائش نہ ہو، یہ غلط فہمی ہے۔ جو بھی ایمان والا کھڑا ہوگا اس کو ابتلا اور آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ ابھی پرسوں کچھ علماء نے مجھے یہی بات فرمائی کہ فلسطین کی صورتحال بہت پریشان کن ہے۔ میں نے کہا یہ پریشان کن نہیں ہے، یہ کھڑا کرنے والی ہے۔ آپ کہتے ہیں ان حالات سے ہم بہت پریشان ہیں، ان حالات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، ان حالات سے کھڑا ہونا چاہیے۔ آپ پریشان ہو کر روتے رہیں گے تو اس سے تو مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوگا۔ میں گزارش کر رہا ہوں، موجودہ مسئلہ ہو یا آئندہ کا مسئلہ ہو، یہ مسائل امت میں پیدا ہوتے رہیں گے۔ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم شریعت کی روشنی میں دیکھیں کہ اس موقع پر مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، بجائے اس کہ ہم حکمرانوں کو کوسیں، ہم قیادت کو کوسیں، ہم کسی اور کو برا بھلا کہیں۔ ہر بندہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرے کہ میرے ذمہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام امور پہ اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی اور سمجھ کر نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت بہت کم ہے، ہم بہت ممنون اور مشکور ہیں حضرت کے کہ آپ مختصر دور پہ تشریف لائے اور اپنا قیمتی وقت ہم کو دیا۔ بس اخیر میں جاتے جاتے حضرت سے کہیں گے کہ کچھ پیغام ہمارے ناظرین کرام کے لیے۔ ہمارا پیغام ایک ہی ہے کہ دین کے بنیادی 5 اجزاء ہیں: عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرات اور معاملات۔ پورے دین کو پڑھیں، پورے دین کو سمجھیں، پورے دین کو اپنی زندگی میں لائیں اور اخلاص، اعتدال اور دلائل اور تسلسل کے ساتھ پورے دین کو پوری دنیا میں پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کمی کوتاہی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ خاتمہ ہمارا ایمان پر فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔